لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس طلوع ہونے والا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے اور 1444 ہجری ہے، 17 مارچ سن 2023۔ رمضان المبارک کا جو ہی موسم طلوع ہوتا ہے یا طلوع ہونے والا ہوتا ہے، یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو چلو مسائل پوچھتے ہیں کہ کس طرح روزہ ٹوٹتا ہے، کن احکام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو باتیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ خواہ مخواہ اس بحث کو چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ جو قیام رمضان ہے، قیام اللیل، رات کے وقت جو تراویح پڑھی جاتی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ بعض لوگ نماز تہجد اور نماز تراویح کے اندر فرق نہیں کرتے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو الجھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ چاروں ائمہ کے نزدیک ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک صاحب، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کے نزدیک 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، پڑھی جائیں گی۔ ہر صورت چھوڑنے والا یا عادت بنانے والا گناہ گار ہوگا۔ البتہ جماعت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ہم تو یہ سنت کفایہ ہے، الگ الگ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ پاک کے اندر بھی اور دور صدیقی کے اندر بھی، اسی طریقے سے دور فاروقی کی ابتداء کے اندر بھی لوگ اس طرح کرتے تھے کہ نماز تراویح علیحدہ پڑھا کرتے تھے، الگ الگ مختلف ٹولیوں کے اندر اپنے اپنے حساب سے پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال اس طرح ہوا کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح کہ اپنے دور کے اندر آپ نے جب لوگوں کو مختلف جگہوں کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک قاری کے پیچھے ان کو جمع کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے اس ارادے کو پختہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی امامت کے اندر صحابہ پاک اور تابعین کو جمع کر دیا، اور ابی ابن کعب کی اقتداء کے اندر پھر اس کے بعد نماز تراویح ہونے لگی، اور اس زمانے سے لے کر آج تک پھر اسی طرح یعنی جماعت کے ساتھ نماز تراویح ہوتی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت صحابہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت صحابہ، اس لیے اس کو سنت کفایہ بھی کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ تب بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت تہجد کے وقت آپ نے پانی پیش کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فقاہت کے لیے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ پاک اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، اس کو تعویل کا علم عطا فرما، اس کو فقاہت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان المبارک کے اندر 20 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ کتنی رکعتیں ادا فرماتے تھے؟ 20 رکعتیں ادا فرماتے تھے، رکعتن۔ اچھا، سول وطر کے علاوہ یعنی 20 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے تراویح کی نماز، اور 3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر ادا فرمایا کرتے تھے۔ وفی روایت ویوتر بثلاث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر کی 3 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ آگے جا کے روایت وطر کے متعلق بھی آ جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطیرہ نماز سے منع فرمایا، یعنی 1 رکعت سے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس روایت سے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی رکعت وہ بھی 3 ہیں، 1 نہیں ہے، اور نماز تراویح جو ادا کی جاتی ہے وہ بھی کس طرح ہیں؟ 20 رکعتیں، 8 رکعتیں نہیں ہیں۔ اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔
اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، آپ نے رمضان المبارک کے اندر ایک روز نماز پڑھی ہے، یعنی نماز تراویح پڑھی ہے، تو لوگوں نے بھی پھر آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ پھر دوسرے روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس باہر تشریف لائے، تو پھر اس طرح کہ یہ مجموع الزوائد کی جو روایت ہے نا، اچھا چلو اس کو چھوڑ ہی دیں، پھر اس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جس وقت آئے تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، دوسرے روز زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پھر تیسرے یا چوتھے روز پھر لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف نہیں لائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن تراویح پڑھی ہے، پھر تیسرے دن آپ تشریف نہیں لائے لوگوں کو رش دیکھ کر، یا پھر 3 دن نماز تراویح پڑھی اور چوتھے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ تشریف نہیں لائے کس وجہ سے تشریف نہیں لائے آپ سننا ہے۔ فرما قد رأیت الذی صنعتم، فرما میں نے تمہیں دیکھا تھا جو کچھ تم نے کیا ہے، فلم یمنعنی من الخروج، مجھے کسی چیز نے نہیں روکا باہر آنے سے، الیکم فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم، لیکن میں اس خوف سے باہر نہیں آیا ہوں کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، یعنی میں باہر آؤں پھر اس طرح میں نماز ادا کروں اور آپ بھی کرتے رہیں تو یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو میں تمہاری پھر مشقت کے خوف سے، تمہاری مشقت کے خوف سے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تمہیں پریشانی نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف نہیں لائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن یا 3 دن حضور نے تراویح پڑھی ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر اس طرح کہ اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ پھر الگ الگ ہی مسلمان پڑھا کرتے تھے، حضور کے صحابہ تابعین حضور کے زمانے کے اندر، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب کو ایک جگہ کے اوپر ابی ابن کعب کی قرات کے اندر جمع کیا، ان کی اقتداء کے اندر جمع کیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر فرما نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی، یعنی ایک نیا کام ہے نا، پہلے لوگ اس طرح نہیں کرتے تھے، یہ ایک نیا کام ہے جو میں نے تمہارے اوپر مقرر کیا اور آپ بڑے خوش ہوئے اس بات کے اوپر۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان المبارک کے یہ جو قیام ہوتا ہے نا، اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، نماز تراویح کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بلایا کرتے تھے، لیکن تاکیدی حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ تاکیدی حکم حضور دیتے تو یہ بات پھر سنت موقدہ ہو جاتی یا پھر واجب ہو جاتی۔ تاکیدی حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، بلکہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ فرما من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب پانے کی نیت سے حسبتا للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی پچھلے گناہ معاف فرمانے سے کیا مراد ہے کہ اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی اس طرح کے اس کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں، موجودہ دور کی جو تحقیق ہے وہ بھی میں نے پڑھی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جس وقت لوگ افطاری کرتے ہیں تو انواع مختلف قسم کے مشروبات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پینے، مختلف قسم کے کباب ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پکوان ہوتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں تو وہ معدے کے اوپر ایک لوڈ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح جو 20 رکعت جس وقت آپ ادا کرتے ہیں نا تو وہ سارا نظام جو انعظام ہے یہ درست ہو جاتا ہے۔ بہرحال چلو وہ ہمارا موضوع نہیں، اس کی طرف جاتے نہیں۔ کچھ چند مسائل اور بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ چاروں مذاہب کے نزدیک 20 رکعت سنت موقدہ ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے، یہ سنت کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز تراویح کی جماعت میں، یعنی نماز تراویح با جماعت میں کم از کم ایک بار قرآن پاک ختم کرنا، یعنی زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بار قرآن ختم کرنا کیا ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، صحابہ کی سنت ہے اور سنت موقدہ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نماز تراویح جس وقت فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ نفل ہے نا، نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ نماز تراویح اگر آپ کی قضا ہو جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اور نماز تراویح کا وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے، نماز تراویح کا وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے، لیکن اس سے فرض عشاء سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عشاء کے جو فرض آپ پڑھتے ہیں نا اس سے پہلے تراویح کو پڑھنا جائز نہیں ہے، بعد میں آپ پڑھیں گے۔ البتہ وطر سے پہلے اور وطر کے بعد پڑھنا جائے، یعنی اس طرح نا وطر سے پہلے اگر آپ نے فرض پڑھ لی ہیں، 2 سنتیں بھی آپ نے ادا کر لی ہیں، تو وطر سے پہلے آپ پڑھ لیں، بعد میں آخر رات میں جا کے وطر پڑھ لیں تو کوئی بات بھی نہیں، یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اچھا، نماز تراویح کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نابالغ کی امامت درست نہیں ہے۔ نابالغ جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، جس طرح آپ میں سے بہت سارے نابالغ ہوں گے، چھوٹے بچے حافظ ہو جائیں تو ان کی امامت درست نہیں ہے۔
اچھا، نماز تراویح کے اندر دو رکعتیں پڑھنا مسنون ہے. کتنی؟ دو رکعتیں پڑھنا مسنون ہے. اور جس وقت 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں نا، یعنی 2 رکعت آپ نے پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، سلام، 4 رکعتیں مکمل پڑھیں، تو اس کے بعد ترویہ، یہ مستحب ہے. ترویہ ٹھیک ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے، یہ راحت دینا، ترویہ راحت سے نا، یہ راحت دینے کے لیے. یعنی 4 رکعتیں بندہ پڑھتا ہے نا، 4 رکعتیں، تو اس کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، تو تھوڑا سا آرام کریں. اور یہی طریقہ ہے. آج ہماری مشین باندھی ہوتی ہے لوگوں نے، ڈز وہ اتنی تیزی سے، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے نہیں. 4 رکعتیں نہیں، 100 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی تھکاوٹ ہوتی نہیں. وہ ٹکریں مارنے والی بات ہے نا. صحیح سکون کے ساتھ بالکل سحری تک اس کو لے کر چلے جائیں. یعنی سحری سے کچھ وقت پہلے نا آپ جا کر تیاری کریں، کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. بس اتنا ہی وقفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے نماز تراویح 4 پڑھیں. اس کو تراویح اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ترویہ کیا جاتا ہے. اس نماز کو نماز تراویح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 4 رکعتوں کے بعد ترویہ کیا جاتا ہے، اور یہ مستحب ہے. لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. اس ترویہ کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ خاموش بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اس ترویہ کے اندر، بالکل خاموش بیٹھ رہے ہیں، اور کوئی ذکر آپ پڑھ لیں، کوئی نوافل کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی نوافل ادا کر لیں، کوئی اسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ذکر کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. زمانہ قدیم میں اہل مکہ ہر ترویہ کے بعد طواف کعبہ کیا کرتے تھے. یعنی 4 رکعت پڑھ کے نا اہل مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور اہل مدینہ اہل مکہ طواف کیا کرتے تھے، اور اہل مدینہ کیا کیا کرتے تھے؟ اہل مدینہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے. اہل مکہ طواف کرتے تھے اور اہل مدینہ 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے. اس لیے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی فقہ کے اندر ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز تراویح 36 رکعتیں، 36، کیونکہ 4 تراویحوں کے اندر وہ کتنی 16 رکعتیں تو وہ ہو گئیں، اور 20 رکعتیں تراویح کی ہو گئیں، تو اس طرح وہ 36 رکعتیں ادا 36 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. اب آپ سمجھ گئے نا. تو اس طرح رمضان المبارک کے اندر جو بعض قاری ہوتے ہیں نا، وہ بہت تیز سپیڈ سے قرات کرتے ہیں، بہت سپیڈ سے قرات کرتے ہیں. الفاظ وہ کیا کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتے، اور کوما اور جلسہ اور تعدیل ارکان یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس چیز کا نابالغ امام کو بھی آگے کھڑا نہ کریں، اور جس امام کی ڈیوٹی لگائیں اس کو کہیں ورتل القرآن ترتیلا، حدر کے ساتھ قرآن ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ آئے، الفاظ گڈ مڈ نہ ہو، الفاظوں کی کٹنگ نہ ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا الفاظ ٹکنا، یہ ٹکنے والی بات نہ ہو. صحیح ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اچھے انداز کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اچھا، اب دیکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز تراویح 8 ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتاً. یہ حضرت سیدنا ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے مروی روایت ہے کہ یزید فی رمضان ولا فی غیری، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. 11 رکعت سے زیادہ. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر تہجد کی بات ہو رہی ہے. تہجد کی بات، کہ حضور علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جن میں سے 8 تہجد کی ہوتی تھیں، اور 3 رکعتیں کس کی ہوتی تھیں؟ وطر کی ہوتی تھیں. 3 رکعتیں کس کی ہوتی تھیں؟ وطر کی ہوتی تھیں. یاد رکھیں، ہم اہل سنت کے نزدیک نماز تہجد اور نماز تراویح یہ 2 الگ الگ نمازیں. نماز تہجد کون سی نماز ہے؟ یہ مکی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرض ہو چکی تھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہجد کی نماز فرض فرما دی. تمہارے لیے نفل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ نماز فرض ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. اور پھر اس طرح کہ مدنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک تھی، جس وقت حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف کے اندر آ گئے تھے، تو ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شعبان المبارک میں وہ جو خطبہ دیا تھا، وہ انشاءاللہ جمعے کے خطاب کے اندر بیان کریں گے. حضور نے جو خطبہ دیا تھا، تو اسی کے ساتھ حضور نے کیا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، یہ روزے تمہارے اوپر اللہ نے فرض کیے، اور اس کا قیام یعنی نماز تراویح نفل پڑھنا، یہ میں تمہارے اوپر سنت، یہ میری سنت ہے، میں تمہارے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ تم نے اس کو پڑھنا ہے، میں تمہارے لیے یہ مسنون کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں محدثین جو ہے نا، انہوں نے کتب احادیث کے اندر تراویح کے لیے قیام رمضان کا عنوان قائم کیا ہے، اور تہجد کے لیے قیام اللیل کا عنوان قائم کیا ہے. یعنی کتب حدیث کے اندر جو تہجد کی نماز ہے اس کے لیے قیام اللیل، اور جو نماز تراویح ہے اس کے لیے قیام رمضان کا باب قائم کیا ہے. تو یہ فرق ہے نا.
محدثین نے یہ فرق کیا ہے نا، اگر وہ ایک ہوتی تو پھر ایک ہی چیپٹر کے اندر ان سب کو ذکر کر دیتے نا۔ بہرحال کچھ چند تاریخ تو آپ نے پہلے چند دلائل شروع کے اندر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی وہ روایت میں نے ذکر کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں، دیکھیں اہل مکہ حرمین شریفین کی تاریخ جو ہے نا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حرمین شریفین کی جو تاریخ ہے نا وہ آپ لوگوں کی نظروں سے ضرور گزری ہوگی۔ تو حرمین شریف کی جو تاریخ ہے نا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حرمین شریفین میں کبھی 8 رکعتیں ادا ہوئی ہیں۔ ہمیشہ حرمین شریفین کے اندر یعنی مکہ پاک کے اندر بھی اور مدینہ پاک کے اندر بھی کتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں؟ 20 رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ اچھا، حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ روایت جو ہے نا وہ آپ نے ملاحظہ فرما چکے ہیں، اور یہ مصنف جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ یہ محدث ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بھی استاد ہیں۔ تھوڑی دیر صبر کریں، آتے ہیں تھوڑی دیر صبر کریں، آپ کے استاد ہیں۔ آپ کی وہ روایت آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو زمانہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر حضرت صدیق اکبر کا، پھر حضرت عمر فاروق کا ابتدائی زمانہ، اس کے اندر الگ الگ پڑھی جاتی تھیں۔ اب دیکھیں نا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب20 رکعتاً، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ پاک کے اندر 20 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت صاحب۔ اچھا، علامہ بدر الدین عینی نے، علامہ ملا علی قاری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی نے، امام زرقانی نے اس سند کو صحیح قرار دیا۔ یہ حضرت صاحب ابن یزید والی جو روایت ہے اس کی سند کو انہوں نے صحیح قرار دیا۔ یہ کس کا دور تھا؟ حضرت عمر کا۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر کس طرح ہوتا تھا؟ یہی حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وقال کان یقرؤون بالمعینہ، یہ 100 آیتوں والی جو آیتوں والی جو صورتیں نا وہ پڑھی جاتی تھیں۔ وقانوا یتوقعون علی عصیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شدت القیام، فرمایا عمر کے زمانے میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے زمانے کے اندر بھی ہم کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ عمر کے زمانے میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور فرما لوگ تھک جاتے تھے نا تو پھر لاٹھیوں کے سے قیام کیا کرتے تھے، یعنی قیام کی شدت ہوتی تھی، ہماری طرح تو نہیں نا وہ ٹک ٹک کر کے جان چھڑا دی اوپر نیچے سٹ سٹینڈ کر کے، آرام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا پڑھی جائے تو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کرتے تھے کہ وہ ہاتھ کے اندر لاٹھیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو حضرت عمر کا دور بھی آپ نے دیکھ لیا، حضرت عثمان کا دور بھی آپ نے دیکھ لیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی مصنف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو الحسناء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعۃ، فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک شخص کو رمضان المبارک میں ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو دور فاروقی، دور عثمان اور دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت علی کا اس کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ 20 رکعتوں کا حکم تھا، اور 20 رکعتیں صحابہ اور تابعین پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں مرقات شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ، فرماتے ہیں اس باب کے اندر صحابہ پاک کا اجماع ہے کہ تراویح کی نماز کتنی ہے؟ 20 رکعتیں۔ تراویح کی نماز کتنی ہے؟ 20 رکعتیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، امام عبد الوہاب شعرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، وہ کھانا لگا ہوا ہے آپ چلے جائیں، جو بچے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا قول یہ ہے کہ نماز تراویح ماہ رمضان میں 20 رکعتیں، جبکہ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول 36 کا ہے۔ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ میزان الکتاب آپ کی کتاب ہے نا المیزان الکبریٰ، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں، سب ائمہ کے نزدیک فرماتے ہیں نماز تراویح 20 ہیں، اور امام مالک کی جو 36 والی روایت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس طرح کے ترویح کے بعد 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو الولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اور بدایت المجتہد کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرما فاختار مالک فی احد قولہ و ابو حنیفہ و شافعی و احمد و داؤد القیام ب20 رکعۃ، فرمایا امام مالک کے 2 قولوں میں سے ایک میں امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد
اور امام حضرت داؤد ظاہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 20 رکعتوں کو اختیار فرمایا کہ 20 رکعتیں نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت امام ترمذی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شہادت جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل العلم علی ما رویہ عن عمر و علی وغیر ما من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 رکعۃ وهو قول الثوری وابن المبارک والشافعی وقول الشافعی وہکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعۃ۔ دیکھیں یہ حضرت امام ترمذی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شہادت ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود۔ حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ما ثبت من السنہ، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، فرمایا جس کے اوپر فیصلہ ہے، جس کے اوپر فیصلہ قرار پایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ نماز کی تراویح 20 ہی ادا کی جاتی ہے، نماز کی تراویح 20 ہی ادا کی جاتی ہے۔ اب جو لوگ مخالف ہیں نا، یہ تو دلائل لوگ ہیں نا 20 تراویح، اب جو لوگ مخالف ہیں تو ان کے گھر کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ عبد الوہاب نجدی، آپ اس کو مجموع الرسال کو اٹھا کے، الرسال والمسائل کا جو وہ کتاب کا مجموعہ ہے نا، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں نا، تو اس کے اندر عبد الوہاب نجدی کا یہ قول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا تھا، ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا تھا، تو ان کی نماز تراویح کتنی تھی؟ 20 رکعت تھی۔ ان کی نماز تراویح کتنی تھی؟ 20 رکعت تھی۔ اچھا ابن تیمیہ آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، فتاوی ابن تیمیہ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتا ہے التراویح ان صلىٰ کما مذہب ابی حنیفہ والشافعی واحمد 20 رکعۃ۔ کتنی رکعتیں؟ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے؟ ابن تیمیہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی اور امام احمد کے مذہب میں نماز تراویح 20 رکعتیں، او کا مذہب مالک 36 اور حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے اندر 36 رکعتیں، وہ اس کی وضاحت آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اچھا نواب صدیق حسن بھوپالی اس نے کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ نوافل کی زیادہ رکعت پڑھنا ہی مفید ہے، نوافل کی زیادہ رکعت پڑھنا ہی مفید ہے، 20 رکعت تراویح ہو یا اس سے زیادہ منع کرنے کا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نذیر حسین دہلوی کیا لکھتا ہے؟ نذیر حسین دہلوی لکھتا ہے کہ زمانہ عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ارشاد کے موافق 20 رکعت کے اوپر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ یہ فتاوی نذیر اور رفع الجادی وغیرہ اور فتاوی ابن تیمیہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جو مطلب یہ نا میں نے حوالے آپ کو دیے جن لوگوں ان کے جو مسلمہ پیشوا ہیں مذہب اہل حدیث کے، ان کے یہ آپ رفع الجادی کو پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ابن تیمیہ کا فتاوی آپ پڑھیں، فتاوی نظیری آپ پڑھیں، یہ سارے جتنے اقوال میں نے پیش کی اس کے اندر یہ موجود ہیں۔ اگر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو نماز تراویح سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ غیر ان کے جو اپنے مخالفین ہیں ان کے گھر سے بھی آپ کو گواہی مل گئی ہے کہ نماز تراویح کتنی ہے؟ 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔